السلام علیکم ویور. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹ ایک معاشرتی بیماری ہے جو کہ آہستہ آہستہ معاشرے کو ایک زوال کی طرف، ایک بیماری کہہ لیں جھوٹ کو، یا جھوٹ جو ہے یہ زوال کی طرف لے جاتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے، ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ دیکھیں، جھوٹ جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہوتا. یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے. جھوٹ مسلمان کی فطرت نہیں ہے، اور جھوٹ جو ہے ساری قوموں کو منع کیا گیا تھا جھوٹ بولنے کے لیے. البتہ ہر مذہب میں ایک علیحدہ علیحدہ اس کی سزا ہے، لیکن اسلام نے سختی سے اس کو منع کیا ہے. جھوٹ بولنے والا انسان نہ اپنی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں. جھوٹ انسان کو وہ بدتر نتیجہ نکال کر دیتا ہے یا نکالتا ہے اس کا، جو اس نے ساری عمر کبھی ایکسیپٹ بھی نہ کیا ہو. آپ دیکھیں، جھوٹ جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. جھوٹ جو ہے اس کی کوئی پاؤں نہیں ہوتے، یہ کچھ نہ کچھ دنوں بعد پکڑا ہی جاتا ہے. جھوٹ کے اندر بہت سی بیماریاں چھپی ہوتی ہیں. کیسے؟ جھوٹ کے اندر بے ایمانی، غداری، اور اسی طرح چوری، ڈکیتی، نشہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ جھوٹ ہی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے. ایک صاحب آئے، صحابی بنے، حضور سے کہا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، نیک کام بھی نہیں کرتا، اور چوری بھی کرتا ہوں. اس طرح پورے جتنے بھی وہ کام اس نے گنوائے، غالباً مجھے پورا یاد نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے باقی کو چھوڑ دیں، باقی کو کرتے رہیں اور صرف جھوٹ چھوڑ دیں. اسے بظاہر یہ بڑی آفر اچھی لگی کہ چوری بھی کروں گا، ڈکیٹی بھی کروں گا، اور سب کچھ کروں گا، شراب بھی پیوں گا. تو جھوٹ نہیں بولنا، صرف سچ بولنا، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ جب دوسرے تیسرے دن آئے، حضور پاک سے ملے، انہوں نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دیا؟ جی ہاں جی، چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا نماز پڑھی تھی؟ چپ. اب اس نے پڑھی تو نہیں تھی. اب یہ کہتا کہ پڑھی تھی تو جھوٹ ہو جاتا، اس نے جھوٹ کی قسم کھائی تھی، جھوٹ ہی بولوں گا. شراب پی تھی؟ پھر چپ، کیا بولے؟ تو اس طرح حضور پاک نے جب جو برائی کی چیز جن کے پوچھی تو اس کا جواب چپ میں تھا، کہ ہاں وہ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ بے شرمی کی وجہ سے پھر ایک محفل میں بات ہو رہی تھی، اسے شرم آ رہی تھی، اور سچ وہ بتا نہیں سکتا تھا، جھوٹ وہ بول نہیں سکتا تھا. اس لیے اس نے سارے کام اسی جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے چھوڑ دیے، کیونکہ معاشرہ اسے پھر رہنے نہ دیتا، یا معاشرہ لعن طعن کرتا، یا معاشرے میں وہ رسوائی ہوتی. تو اس طرح جھوٹ جو ہے پھر انسان کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں تک پھر کوئی راستہ پیچھے بچتا ہی نہیں ہے کہ واپس انسان آ سکے. جھوٹ صرف ایک نرک کی طرف، دوزخ کی طرف، ایک مصیبت کی طرف لے جاتا ہے، اور واپس اس کا مقام انسان کا نہیں رہتا، کیونکہ معاشرہ اس کو پہلے سے ہی دل سے نکال چکا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لین دین بھی نہ کرو، اس سے کوئی کاروبار بھی نہ کرو، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. دوزخ اس کے لیے پہلے واجب ہو چکی ہوتی ہے، جو گناہ کبیرہ کر چکا ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ ہر یعنی کہ پہلو یا ہر جو اس کا پلیٹ فارم ہے اس سے نسواں ہو چکا ہوتا ہے.
تو جھوٹ سب سے بڑی لعنت ہے، اس کے بغیر اس معاشرے میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج تک اتنے مقصودی ملتے ہیں۔